السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما اللہم فقہنا فی الدین۔ جنت کے کچھ تعارف کے بعد آج ہم جنت اور عقل پرستی کا موازنہ دیکھیں گے کہ کیا جنت کو عقل کی بنیاد پہ پرکھا جا سکتا ہے؟ تو اصل میں دین کی بنیاد وحی الہی پر ہے، علم وحی پر ہے، اور یہ بات ہم میں سے ہر ایک کو پتہ ہے کہ علم وحی کی پیروی میں ہی نجات ہے، جبکہ علم وحی کے مقابلے میں عقل کی پیروی کیا ہے؟ گمراہی کا باعث بنتی ہے۔ لہٰذا انبیاء کرام جو تعلیمات لے کر آئے، تو جواب میں جو لوگ وحی الہی پر ایمان لے آئے، مرنے کے بعد دوسری زندگی، حساب کتاب، جنت اور جہنم کو تسلیم کر لیا، وہ کامیاب ہوئے، اور جنہوں نے عقل کی کسوٹی پر انہیں پرکھنا چاہا وہ نامراد ہوئے۔ جنہوں نے عقلی طور پہ اسے ثابت کرنے کی کوشش کی وہ کافر ہی رہے۔ لہٰذا کافروں نے پیغمبروں کی تعلیمات کو نہ صرف جھٹلا دیا بلکہ مذاق بھی اڑایا۔ جیسے اس کی ایک مثال ہے سورہ کاف کی آیت نمبر 3 میں کفار کیا کہا کرتے تھے؟ اَإِذَا مِتْنَا وَكُنَّا تُرَابًا ذَلِكَ رَجْعٌ بَعِيدٌ۔ وہ کہتے تھے کہ جب ہم مر جائیں گے اور خاک ہو جائیں گے تو کیا پھر ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے؟ یہ واپسی تو عقل سے بعید ہے۔ انہوں نے اس بات کو اپنی عقل کی بنیاد پہ سمجھنے اور پرکھنے کی کوشش کی، یعنی ان کی عقل نے تسلیم نہیں کیا تو اس پر ایمان نہیں لائے کہ حقیقتاً ایسا ہو بھی سکتا ہے، کیونکہ جس رب نے پہلی بار پیدا کیا، جب ان کا اس پر ایمان نہیں تو دوبارہ اٹھائے جانے کے معاملے میں بھی ان کا ایمان نہیں ہے، اور کہتے ہیں کہ یہ باتیں ہماری عقلوں میں نہیں سما سکتی، کہ ایسا کیسے ممکن ہے کہ مرنے کے بعد ہم دوبارہ اٹھائے جائیں گے۔ اور جب بھی انبیاء نے بعث بعد الموت کی بات کی تو انہوں نے انبیاء کو مجنون کہا، کہ جو مجنون ہے وہ بھی خلاف عقل باتیں کرتا ہے، لہٰذا وہ کہتے کہ دوبارہ اٹھایا جانا تو ہے ہی ناممکن۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں جو ایسا کرتا وہ پھر کافر ہی رہتا، لیکن آج ہمارے معاشرے میں بہت سے مسلمان بھی وحی الہی کو عقل کی کسوٹی پر پرکھنے کی کوشش کرتے ہیں، اور اس کی کیا وجہ ہے؟ غیر مسلم اقوام کے عقائد سے متاثر ہو کر وہ ایسا کرتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی ایک فرقہ ہے جس کو فرقہ جہمیہ کہا جاتا ہے، وہ ایسے ہی ظہور پذیر ہوا تھا کہ اس کے جو بانی ہیں جہم بن صفوان، تو وہ یونانی فلسفے سے متاثر ہو کر اللہ کی صفات اور وحی کی تعلیمات سے اس نے انحراف کیا اور بہت سے دوسرے لوگوں کو بھی گمراہ کیا۔ اسی طرح ایک فرقہ ہے فرقہ معتزلہ، اس میں بھی وحی الہی کی بجائے عقل کو معیار بنایا گیا ہے۔ تو کیا کسی چیز کا عقل میں نہ آنا اس کا انکار کر دینے کے لیے کافی ہے، چاہے وہ چیز حق پر ہی ہو؟ ذرا آپ سوچیں اس بات کو، کیا اگر ہماری عقل میں کوئی بات نہیں سماتی تو کیا وہ حق نہیں ہو سکتی؟ کیا وہ ظاہر نہیں ہو سکتی؟ وہ سچ نہیں ہو سکتی؟ اس کو سائنسی لحاظ سے ہم سمجھتے ہیں، جیسے قرآن میں ہے کہ ہر سیارہ اپنے مدار میں حرکت کر رہا ہے۔ اس دور میں تو اس بات کو سمجھنا مشکل تھا، لیکن آج کے دور میں سائنس نے اس پہ تحقیق کی اور اس کے بعد کیا کہا کہ ہماری جو زمین ہے وہ مسلسل حرکت کر رہی ہے، اپنے محور کے گرد بھی اور سورج کے گرد بھی۔ تو ذرا آپ سوچیں اور اپنے ذہن سے سوال کریں کہ کیا واقعی ہمیں زمین حرکت کرتی ہوئی محسوس ہوتی ہے؟ تو اگر ہم اپنی عقل سے یہ سوال پوچھیں گے تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی۔ ہماری عقل کیا کہے گی؟ کہ زمین حرکت نہیں کر رہی، جبکہ حقیقتاً وہ حرکت کر رہی ہے،
اور اس معاملے میں سائنس نے بھی واضح ثبوت دے دیا قرآن کی سچائی کا۔ اب اگر کوئی اس کو اپنی عقل پہ پرکھتے ہوئے قبول نہ کرے کہ میں تو نہیں مانتی اس بات کو کیونکہ مجھے تو زمین کی حرکت محسوس ہی نہیں ہوتی، تو اس کے انکار سے زمین کا حرکت کرنا ساکن نہیں ہو جائے گا، وہ تو بددستور اپنا کام کر رہی اور کرتی رہے گی۔ دوسری مثال یہ ہے کہ سورج ساکن ہے جو صرف اپنے محور کے گرد گردش کر رہا ہے، یہ سائنس کہتی ہے، اور سورج کی جسامت ہماری زمین کے مقابلے میں 3 لاکھ اور تقریباً 35,000 گنا بڑی ہے۔ تو اگر ہم اس کو اپنی عقل پر پرکھیں تو کیا ہمیں سورج واقعی ساکن نظر آتا ہے؟ ہم تو روز دیکھتے ہیں کہ وہ مشرق سے طلوع ہوتا ہے اور مغرب میں غروب ہو جاتا ہے، اور ہمیں سورج بہت چھوٹا نظر آتا ہے جبکہ وہ ہماری زمین کے مقابلے میں کئی گنا زیادہ بڑا ہے۔ تو اگر ہم اپنی عقل سے سوال کریں گے تو ہماری عقل اس کو تسلیم نہیں کرے گی اس بات کو۔ اور کیا انسانی عقل یہ تصور کر سکتی ہے کہ ہمارے نظام شمسی سے باہر کھربوں کلومیٹر دور کوئی دوسرے سیارے بھی ہو سکتے ہیں جو ہماری اس زمین اور سورج کے مقابلے میں لاکھوں گنا بڑے ہیں؟ یہ تمام باتیں عقل میں آنے والی نہیں ہیں، لیکن ان کا وجود ہے، لہٰذا ہمارا ان پر ایمان ہے کہ وہ واقعی ایگزسٹ کرتی ہیں۔ یہی ایمان بالغیب ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، تو جو اہل ایمان ہوتے ہیں وہ تو غیب پر ایمان لاتے ہیں۔ تو جس کا ایمان بالغیب جتنا محکم ہوگا، جنت اور جہنم پر بھی اس کا یقین اتنا ہی محکم ہوگا، کیونکہ جنت اور جہنم بھی کیا ہے؟ ایمان بالغیب میں شامل ہیں۔ اور جس کا ایمان بالغیب جتنا کمزور ہوگا اس کا جنت اور جہنم پر ایمان بھی کمزور ہوگا۔ تو لہٰذا جنت اور جہنم کے وجود کا انکار کرنا سراسر باطل اور کم عقلی کی بات ہے، جو محض ایک شیطانی فریب ہے کہ وہ بندے کو ایمان اور ہدایت کی طرف آنے سے روکتا ہے۔ تو ایک بندہ مومن کا کیا طرز عمل ہوتا ہے؟ سورہ آل عمران سے ہمیں پتہ چلتا ہے، ربنا اننا سمعنا منادیا ینادی للایمان ان آمنوا بربکم فآمنا، کہ اے ہمارے پروردگار، ہم نے ایک پکارنے والے کو سنا جو ایمان کی طرف دعوت دیتا اور کہتا تھا کہ اپنے رب پر ایمان لاؤ، تو ہم ایمان لے آئے۔ یہ بندہ مومن کا طرز عمل ہوتا ہے کہ وہ انبیاء کرام کی پکار پر لبیک کہتا ہے، کوئی عذر اور بہانہ نہیں کرتا، اور دنیا میں تقوی، پرہیزگاری اور پاک دامنی کی زندگی گزار کے وہ جنت میں اللہ کی بے پناہ نعمتوں کا مستحق بن جائے گا انشاءاللہ۔ جنت کے حدود اربع اور اس کی وسعت پر بھی تھوڑی بات کر لیتے ہیں۔ قرآن اور حدیث سے ہمیں جو اس کے بارے میں معلومات ملتی ہیں اس سے یہی پتہ چلتا ہے کہ جنت ہماری اس زمین کے مقابلے میں بلا مبالغہ اربوں نہیں بلکہ کھربوں گنا زیادہ بڑی اور زیادہ وسیع ہوگی۔ اس کو آپ ایسے سمجھیے کہ جنت کا کوئی شہر یا ایک چھوٹی سی کالونی وہاں کی ہماری اس پوری زمین کے برابر ہو۔ اس سے آپ کو اس کی وسعت کا اندازہ کرنا کچھ آسان ہوگا، یعنی جنت کا ایک شہر ہماری اس پوری دنیا کے برابر ہو۔ ایک صحیح حدیث سے پتہ چلتا ہے، صحیح مسلم کی حدیث ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کے بارے میں یہ بات ارشاد فرمائی کہ جب اسے اللہ تعالیٰ کی طرف سے جنت میں داخل ہونے کی اجازت ملے گی تو وہ عرض کرے گا، یا اللہ، اب تو ساری جگہ پر ہو چکی ہے، یعنی یہ وہ ہوگا جو سب سے آخر میں جنت میں داخل ہوگا، اور اس کے ذہن میں یہ بات آئے گی کہ شاید میرے حصے میں تو بہت کم نعمتیں آئیں یا بہت کم جگہ مجھے میسر ہو، تو لہٰذا وہ اس بنا پہ یہ سوال کرے گا کہ میرے لیے کیا بچا ہوگا۔
تو اللہ تعالیٰ فرمائیں گے کہ اگر تجھے دنیا کے کسی بڑے سے بڑے بادشاہ کی مملکت کے برابر جگہ مل جائے تو خوش ہو جائے گا؟ بندہ عرض کرے گا ہاں یا اللہ کیوں نہیں؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرمائیں گے جاؤ، جنت میں تمہارے لیے دنیا کی بڑی سے بڑی مملکت کے برابر اور اس سے 10 گنا مزید جگہ بھی ہے۔ یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ تو جنت میں داخل ہونے والے آخری آدمی کو اتنی جگہ عطا فرمانے کے باوجود بھی جنت میں اتنی ہی زیادہ جگہ بچ جائے گی کہ اسے پر کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق پیدا فرما دیں گے کہ اس دنیا میں جتنے بھی انسان اب تک آئے ہیں، حساب کتاب کے بعد ان میں سے جو بھی جنت میں داخل ہو جائیں گے اللہ کی رحمت سے، پھر بھی جنت میں بہت جگہ بچ جائے گی۔ تو اس کے لیے اللہ تعالیٰ ایک دوسری مخلوق کو پیدا فرمائیں گے اور ان کو وہ جگہ عطا فرمائیں گے۔ یہ بھی صحیح مسلم کی حدیث تھی۔ اسی طرح بخاری کی ایک حدیث ہے کہ جنت کے سایہ دار درختوں کا ذکر کرتے ہوئے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، آج بھی جب ہم کوئی لمبا سفر کر رہے ہوتے ہیں تو راستے میں کئی جگہ روڈز کے دونوں طرف درخت ہوتے ہیں اور وہ اس طرح سے ملے ہوئے ہوتے ہیں کہ کئی بار بہت لمبا وہ سایہ چل رہا ہوتا ہے۔ اسی کی مثال ہے کہ درختوں کا سایہ، جنت کے درختوں کا سایہ وہ کتنا بڑا ہوگا کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس کے بارے میں ارشاد فرمایا کہ ایک درخت کا سایہ اتنا طویل ہوگا کہ جو گھوڑا سوار ہے 100 سال تک اس کے سائے میں سفر کرے تب بھی سایہ ختم نہیں ہوگا۔ یہ بخاری کی حدیث تھی۔ اس سے آپ ذرا اندازہ کیجئے 100 سال تک بھی وہ اس سائے کے نیچے گھوڑے پہ سوار ہو کے چلے گا، سواری کرے گا، تو تب بھی اس کا سایہ ختم نہیں ہوگا۔ تو یہ کچھ احادیث تھیں جن سے جنت کی وسعت کا تصور کیا جا سکتا ہے، لیکن صرف تصور کیا جا سکتا ہے۔ حقیقی طور پہ وہ کیسی ہوگی یہ جاننا انسان کے بس سے باہر ہے۔ اس کا مشاہدہ تو تب ہی ہو سکتا ہے جب تمام اہل جنت میں داخل کیے جائیں گے۔ تو لہٰذا جنت میں انسان کیسی زندگی بسر کریں گے، اہل جنت کے ذاتی اوصاف کیا ہوں گے، وہاں پہ ان کی آئلی زندگی کیسی ہوگی، رہن سہن کیسا ہوگا، اگرچہ ان چیزوں کو آج ہم دنیا میں رہتے ہوئے ان کا ادراک صحیح طرح سے ممکن نہیں ہے، لیکن ہم قرآن اور حدیث سے ان سے متعلق جو مثالیں بیان کی گئی ہیں ان مثالوں سے ہم ان پہلوؤں کو سمجھنے کی کوشش کر سکتے ہیں، اور اس کتاب میں یہ تمام پہلو بتائے جائیں گے انشاءاللہ قرآن اور صحیح احادیث کی روشنی میں۔ اور اس کا مقصد یہ ہوگا کہ ان نعمتوں کا تصور کر کے ہم اپنا جائزہ لیں اور جنتیوں کے اوصاف بھی ساتھ میں دیکھیں کہ ان نعمتوں کے جو حقیقی حقدار ہیں وہ کون لوگ بنیں گے، اللہ کے وہ کیسے بندے ہوں گے، ان میں کیا صفات ہوں گی، تاکہ ہم بھی اپنا تزکیہ کریں اور شوق اور رغبت کے ساتھ اللہ کے احکامات پر عمل کریں، اپنی زندگیاں قرآن اور سنت کے مطابق کر لیں، تاکہ اللہ تعالی ہمیں بھی اپنی رحمت سے اس جنت میں داخل کر دیں، ان نعمتوں کا وارث بنا دیں اور ہمارے لیے اپنی رضا اور خوشنودی لکھ دیں۔ اگلے لیکچر میں انشاءاللہ جنت کی موجودگی کا ثبوت، اس پر ہم بات کریں گے کہ قرآن اور حدیث میں جو روایات ملتی ہیں جنت کی موجودگی کے بارے میں ان کو ہم ڈسکس کریں گے انشاءاللہ۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین، سبحانک اللہم و بحمدک، نشہد ان لا الہ الا انت، نستغفرک و نتوب الیک، والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔